ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے قریب ایک خوبصورت گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی نیک دل اور خوش اخلاق شہزادی تھی۔ اسے گھومنے پھرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ زیادہ وقت ہریالی اور سبزی کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس نے اپنے لباس کو بھی گھاس کا ہرا رنگ چڑھا رکھا تھا۔ اس کے پاس باقی سارے لباس سفید رنگ کے تھے جن سے اس کا من بھر چکا تھا۔ ایک دن وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی سیر کو نکلی۔ وہ ادھر ادھر گھوم ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر رنگ برنگے پھولوں پر پڑی جو کہ اس کو بہت ہی پسند آئے۔ یہ دیکھ کر اس کے من میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ پھولوں کے رنگوں کو استعمال کر کے وہ اپنے سفید کپڑوں کو رنگ دے۔ اس لیے اس نے جنگل سے پھول اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بہت سے رنگوں کے پھول جمع کر لیے۔ گھر جا کر اس نے پھولوں کو پانی میں بھگو دیا۔ پھولوں کا رنگ اتر کر پانی میں گھل گیا۔ پھر اس رنگ کو پکا کرنے کے لیے اس نے اس پانی کو آگ پر پکانا شروع کر دیا۔ وہ پانی ابل کر ایک خوبصورت رنگ میں تیار ہو گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بہت سے رنگوں کا پانی جمع کر لیا جو کہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ پھر اس نے سفید کپڑوں کو ایک ایک کر کے سب رنگوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے کپڑوں کو پانی میں بھیگے رہنے دیا تاکہ اچھے سے رنگ چڑھ جائے۔ اس نے سب کپڑوں کو باہر تار پر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے لٹکا دیا۔ اسے اپنے رنگ برنگے کپڑے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادی کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو رنگ برنگے کپڑے سامنے دکھ رہے ہیں یہ اس شہزادی کے ہیں۔ کئی روز بعد اسے محسوس ہوا کہ ہر رنگ کے باوجود بھی اس کے پاس کالے رنگ کا لباس نہیں ہے۔ پھر اچانک اس کو قریب ہی جنگل میں ایک کٹیا میں رہنے والی نیک بڑھیا کا خیال آیا جو کہ ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ شہزادی اس بڑھیا کے پاس گئی اور اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ بڑھیا نے غور سے شہزادی کا سارا مسئلہ سنا اور پھر کچھ سوچ کر بولی، اس جنگل کے پار ایک چڑیل رہتی ہے جس کے گھر میں کالے گلابوں کا باغ ہے، لیکن یاد رکھنا لڑکی، وہ بہت خطرناک ہے اور جس جنگل سے تم جاؤ گی وہ بھی بہت گھنا اور کالا ہے۔ یہ سب سننے کے باوجود بھی شہزادی نے ٹھان لی کہ وہ کالے پھول ضرور تلاش کرے گی۔ اگلے ہی روز شہزادی اس چڑیل کے گھر کی کھوج میں نکل پڑی۔ جنگل بہت زیادہ گھنا اور کالا تھا مگر پھر بھی شہزادی آگے بڑھتی گئی۔ جنگل پار کرنے کے بعد آخر کار شہزادی کو دور کالے لباس میں ایک چڑیل اور اس کا گھر دکھ گئے۔ شہزادی چڑیل سے چھپ کر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ تھوڑا اور آگے جا کر شہزادی کو کالے پھولوں کا باغ دکھ ہی گیا۔ شہزادی کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کالے پھولوں کا باغ تھا۔ ہمت کر کے شہزادی نے پھول توڑنے کی کوشش کی۔ اتنے میں چڑیل نے اسے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ چڑیل اس کو روک پاتی شہزادی نے کالا پھول توڑ لیا۔ پھول توڑتے ہی چڑیل کے گرد ایک جادوئی دھواں سا چھانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک حسین پری میں تبدیل ہو گئی۔ پری نے شہزادی کو بتایا، بہت سال پہلے ایک برے جادوگر نے اپنے جادو سے مجھے چڑیل بنا دیا تھا اور بتایا تھا کہ جس دن کوئی نیک دل انسان آ کر ان پھولوں کو توڑے گا اس دن میں اپنی اصلی روپ میں واپس آ جاؤں گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ خوبصورت شہزادی۔ پھر پری نے شہزادی کو کالے گلاب تحفے میں دیے۔ شہزادی کالا گلاب لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئی۔
شہزادی نے دوبارہ ویسے ہی کالے گلاب کو پانی میں بھگو کر پھر اس کو آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیا تاکہ ایک گہرا کالا پکا رنگ تیار ہو جائے۔ جب ایک گہرا کالا رنگ تیار ہو گیا تو شہزادی نے اپنا سفید لباس اس کالے پانی میں بھگو دیا۔ جب اس نے اس لباس کو باہر نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت کالا لباس تیار ہو چکا ہے۔ شہزادی نے اس لباس کو دھوپ میں خشک ہونے کے لیے لٹکا دیا۔ جب کالا لباس خشک ہو گیا تو شہزادی نے اسے پہن لیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ خوشی سے جھومنے لگی۔ اب شہزادی ہر روز نئے رنگ کا لباس پہنتی تھی، کبھی سرخ تو کبھی پیلا، کبھی نیلا تو کبھی جامنی۔ وہ یہ سب رنگ پہن کر بہت خوش تھی۔ ہاں، مگر یاد رہے کہ اس نے اپنے لیے ایک سفید لباس بھی بچا لیا تھا۔ تو بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ کو شہزادی کا کون سے رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند آیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔